مجھے یہاں پہ سنگاپور کے جو چیف وزیر اعظم ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں لی یوان، وہ یاد آتے ہیں جنہوں نے سنگاپور کو بنایا۔ سنگاپور جو ہے 1960 کے عشرے میں آزاد ہوا، اس سے پہلے یہ ملائیشیا کا حصہ تھا اور بہت بری حالت میں یہ ملک تھا۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، جو جیسے آپ اس کو بولیں کہ یہ لاہور جتنا بڑا ایک ملک ہے، اتنی تقریباً اس کی آبادی ہے، شاید اس سے بھی کم ہے، لیکن لی یوان کی جو قیادت میں اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ ایک زمانے میں جو اس کی برآمدات جو تھیں وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی مجموعی برآمدات سے بھی کی تقریباً ڈبل تھیں۔ آج بھی جب یہ تینوں ملکوں کی برآمدات کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ کوئی 322 بلین ڈالر تک پہنچتی ہیں، جبکہ جو سنگاپور کی جو چھوٹا سا ملک ہے اس کی برآمدات جو ہیں وہ 330 بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ تو اس ملک نے اتنی جو حیرت انگیز ترقی کی، اس پہ پوری دنیا غور کرتی ہے، اس کے بزنس ماڈل پہ غور کرتی ہے، اس کی اقتصادیات پہ غور کرتی ہے۔ ایک دفعہ یہ جو لی یوان ہیں، جو پرائم منسٹر رہے بڑی دیر، اس میں ان پہ ویسٹ پہ بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے، تو وہ پرائم منسٹر بھی رہے کئی دفعہ، اور پھر اس کے بعد وہ سینئر منسٹر کے طور پہ بھی وہ رہے، تو لیکن وہ سنگاپور میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک جو رپورٹر تھا وہ ایک دن ان کے پاس گیا اور اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اتنے اہم عہدے پہ رہنے کا، اتنے بڑے امیر ملک میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ امیر بن جائیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے سیاست شروع کی، جب میں نے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالی اور جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس قوم کی تقدیر تبدیل کرنی ہے، تو پھر مجھے یہ پتا چلا یا میں امیر ہو سکتا ہوں یا میرا ملک امیر ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں امیر ہو جائیں، بھیا ہم دونوں کا امیر ہونا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے امیر نہیں ہونا، میرے ملک نے امیر ہونا ہے۔ یعنی وہی بات جو قائد اعظم کی روح کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ سیلف لیسنس، یعنی بے غرضی، بے لوسی اور بے لوس ہو کے قوم کی خدمت کرنا، یہ ایک راز ہے قوموں کی ترقی کا، جو ہمیں سنگاپور میں نظر آتا ہے، جو ہمیں دنیا کے بے پناہ دوسرے ممالک میں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے دولت اکٹھی نہیں کی، انہوں نے عزت اکٹھی کی ہے، انہوں نے تاریخ کا دھارا تبدیل کیا ہے۔ ہمارے قائد اعظم کے متعلق یہی کہا جاتا تھا کہ وہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا، ان کے دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اس خوبی نے مسلمانوں کو ایک ملک دیا